صاحب انڈیا سے جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، افضل طریقہ ہے، لیکن ٹیبل کرسی پہ بھی کھا سکتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ، سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا لازمی ہے یا نہیں؟ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا لازمی ہے یا نہیں؟ محمد عمر گجرات سے۔ دیکھیں سنت مؤکدہ جو 4 سنت مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے کی یا جمعے سے پہلے کی یا جمعے کے بعد کی، ان میں صرف یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں 2 رکعت میں اتحیات کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی ہے، اگر پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور سنت غیر مؤکدہ میں اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس۔ باقی سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، 4 رکعت میں تلاوت کرنا واجب ہے۔ کسی ایک رکعت میں بھی جان کر چھوڑ دی تلاوت، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بھولے سے چھوٹ گئی ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سنت غیر مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن سنت مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد دعا نہیں پڑھی جائے گی اور تیسری رکعت میں ثنا بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ نیک نیتی سے بد کردار عورت سے نکاح کرنا، اگر کوئی شخص کسی بری عورت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ عورت بھی اپنی فحش حرکتوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہونے کے لیے راضی ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں ایسے جوابات کا کوئی وہ اصولی جوابات دیے جاتے ہیں، کسی فرد کے حالات جب تک انسان پورے طور پر مطلع نہ ہو تو اس کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ اصولی طور پر یہی ہے کہ نکاح میں پاک دامن عورت کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ آگے بچوں کی ولادت ہوگی، پھر اس میں نسب میں خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی عورت اگر فحش ہے تو توبہ تو کر لی ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ دل سے کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو بعض دفعہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف نکاح کے لیے توبہ کا ایک وہ شو کیا ہو۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے توبہ سچے دل سے کر لی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ زنا کی عادی ہو چکی ہوتی ہے تو توبہ پہ بعض دفعہ قائم نہیں رہتی وہ۔ تو اس لیے نکاح میں یہ اس کا خیال رہے کہ لڑکی پاک دامن ہو۔ پھر بھی اگر کسی کو 100% یقین ہے کہ اس نے دل سے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس سے نکاح کرنے میں، لیکن مشورہ اس بارے میں عمومی نہیں دیا جا سکتا۔ مشورہ جب تک جو ہے کوئی فرد اپنی پوری مجبوری نہ بتائے اور سامنے والے کے پورے حالات سامنے نہ آ جائیں تو اس کے بارے میں نہ تو کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اور نہ ہی نہ کرنے کا مشورہ دیا جائے گا۔ تو شرعاً جائز ہے، فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے، نکاح اس سے ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر ہے یا نہیں ہے تو اصول یہی ہے کہ بد کردار عورت سے نکاح کرنا افضل نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی بد کردار ہو تو اس کو طلاق دینا افضل ہے۔ اگر وہ فحاشی میں مبتلا ہو گئی ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو جب چھوڑنا طلاق دینا افضل ہے بد کردار عورت کو، تو نکاح کرنا کہاں سے افضل ہوگا؟ وہ تو یہی ہے کہ نہ کرے۔ لیکن نیت اچھی ہے تو صرف نیت نہیں دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ بعد میں جو حالات پیدا ہوں گے وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، پتہ نہیں سامنے والی کی اچھی نیت ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال اگر نیت اچھی ہے اور سامنے والے پر اطمینان ہے 100% تو ٹھیک ہے، لیکن ہے یا نہیں ہے مشورہ نہیں دیا جا سکتا اس بارے میں جب تک کسی کے 100% حالات سامنے نہ ہو۔ کرنے کے لیے روکیں جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو، گھر والوں کو مسئلہ ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ گجراں والا، بیوی کو شوہر سے بات کرنی چاہیے، اس سلسلے میں بھی شوہر سے ہی بات کر لے۔ تو میاں بیوی تو اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بات کرنے سے روکنا یہ تو بالکل ایک شرعاً جائز بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی عورت کا شادی کے بعد جو ہے نا اطاعت اور فرما برداری میں شوہر کا حق والدین سے زیادہ ہے، تو خوب سمجھ لیں اس کو۔ شوہر اگر ایک بات کا حکم دیتا ہے، والدین اس کے اگینسٹ بات کا حکم دیتے ہیں، تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے ایسی صورت میں۔ تو یہ جو منع کیا ہوا ہے عورت کو شوہر سے بات کرنے سے، تو اس بارے میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ سلو کرانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، کیا 2 لوگوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اگر غلطی سے کھا لی ہو تو کیا کفارہ ہوگا؟ نہیں، جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے، گول مول بات کی جا سکتی ہے، بس جھوٹی قسم کھا لی تو بس توبہ استغفار کریں اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شوہر کی غلط باتوں کو سہنا، میرے شوہر نے مجھ سے لڑائی کی اور لڑائی کے بعد انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے میرا ان سے رجوع کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ تم
اگر اپنے اصل باپ کی اولاد ہو تو دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا، اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں لڑائی کے دوران نا یہ غیرت ویرت کے تانے سبھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ کبھی شوہر کہہ دیتا ہے تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا، اب عورت یہ سوچ رہی ہوتی ہے اگر میں نے بات کی تو اس کا مطلب میں اپنے ابا کی ہوں ہی نہیں، تو ان کو سیریس نہ لیں۔ اس طرح بیوی بعض دفعہ کہہ دیتی ہے تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھے طلاق دے دو، شوہر نے آ کے ایک دم طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مائیں اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ خاموش ہو جا ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گی۔ اب بچے نے یہ چیز ریکارڈ کر لی، بڑا ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بہت غلط خاتون ہے، میرا منہ توڑ رہی تھی بچپن میں، یہ تو شکر ہے ابا نے مجھے بچا لیا۔ تو بھائی وہ منہ توڑنے کا بول رہی ہے لیکن توڑے گی نہیں وہ منہ، میں تیرا گلا دبا کے مار دوں گی تجھے، اللہ کرے تو مر جائے، میں دل چاہتا تجھے جو ہے نا زہر پلا کے مار دوں۔ میں بعض دفعہ تو کہہ رہی ہوتی ہوں ان کمبختوں کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہوتا ہے میں زہر پی کے مر جاؤں۔ تو یہ سب غصے کی باتیں ہوتی ہیں اور میاں بیوی میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ اور لڑائی بڑائی، وہ ہم بچپن میں کہتے ہیں لڑائی بڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو، تو یہ غلط باتیں اگر شوہر نے کی ہیں تو برداشت کر لیں، اس کو بولیں بھائی جب نارمل ہو جائے تو ختم کر دیں ان باتوں کو۔ آپ نے بھی کی ہوں گی میرا خیال ہے غصے میں ایسی باتیں، نہیں کی تو آئندہ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ۔ تو با پردہ عورت کا ضروری تصویر کھنچوانا، بہت سارے ضروری ڈاکومنٹس کے لیے تصویر لگتی ہے جس میں چہرہ گلا کان وغیرہ دکھنا چاہیے۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں تو میرے لیے شرعاً کیا حکم ہوگا؟ اربینہ صاحبہ انڈیا سے۔ گلا تو کسی تصویر میں نہیں دکھنا چاہیے، نہ کہیں دنیا کا لا ہے، پورا مکمل فیس آتا ہے تو مجبوری میں جائز ہے آپ کے لیے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، تو گنجائش ہے انشاءاللہ مجبوری میں آپ یہ کام کرنے سے آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ مجبوری کا مطلب کوئی ٹریولنگ کرنی ہے، سفر کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یا کوئی آپ نے کوئی امتحان دینا ہے، ایگزام دینا ہے، اس کے ڈاکومنٹس کی تیاری کے لیے تصویر کھنچوانی ہے تو مجبوری میں داخل ہیں یہ سب چیزیں۔ کیا نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے؟ یوٹیوب پر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے غیر محرم بھی ہوتے ہیں، کیا اسے دیکھنے سے بھی گناہ ہوگا؟ اربینہ صاحبہ انڈیا سے۔ نامحرم کو اگر کسی ضرورت سے دیکھا جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر بلا ضرورت اور خواہش نفس کی نیت سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا میں نے بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کروایا ہے، وہ کلپ بھی میرا سنا جا سکتا ہے اس بارے میں۔ با پردہ خاتون عوامی جگہ پر تیمم کر سکتی ہیں؟ دوران سفر پانی موجود ہونے کے باوجود بعض دفعہ با پردہ